السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ معزز سامعین و سامعات اور حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی ضرورت اور اہمیت۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بینہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کو تو محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر تمام ادیان باطلہ اور جھوٹے خداؤں سے پرہیز ہو کر، اور یہ بھی حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی سچا دین ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سب کو اخلاص کی تعلیم دی ہے، اخلاص کا حکم دیا ہے۔ جو بھی عبادتیں اور ریاضتیں ہم کرتے ہیں ان میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ اسلام میں اخلاص کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عمل کرتے وقت انسان کے اندر بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میری نمازیں، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرے دین پر استقامت، میرا کیریکٹر، ان سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی مجھے مل جائے، میں اللہ کی نظروں میں مقبول ہو جاؤں اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جاؤں اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ جاؤں۔ عمل کرتے وقت انسان کے اندر بس یہی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ ایسی بہت سی آیتیں ملتی ہیں۔ ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ قبولیت عمل کی دو شرطیں ہیں۔ جو عمل ان دو شرطوں میں سے نہ ہو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مردود ہوگا۔ پہلی شرط ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری شرط ہے وہ عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ میری ماں اور بہنوں، عمل آپ نے چھوٹا کیا ہو مگر چھوٹا عمل کر کے بھی آپ بڑا عظیم اجر و ثواب پائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ بھلے آپ نے آدھا کھجور ہی صحیح صدقہ کیا ہو۔ صدقہ کرنے والے کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پورا ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، آدھا کھجور میسر ہے، لیکن صدقہ کرنے والا جذبے سے کر رہا ہو، اخلاص سے کر رہا ہو تو پیارے نبی نے کہا یہ آدھے کھجور کا صدقہ تمہیں عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کے لیے مخلص بندوں کو بہکانا آسان نہیں ہے، گمراہ کرنا آسان نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، قیامت تک کے لیے میں تیرے دربار سے انکار دیا گیا ہوں، اب میرا مشن زمین پر یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں غلط راستوں پر ڈالوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لیکن تیرے بندوں میں ایک قسم ایسی ہے جن پر میرا کوئی حکم کام نہیں آئے گا، جن پر میری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ یہ کون لوگ ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تیرے مخلص بندے ہیں۔ مخلص یعنی اللہ کے منتخب بندے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، وہی اللہ کا ہوتا ہے، وہی اللہ کی نظروں میں مخلص ہوتا ہے۔ شیطان نے اقرار کر لیا کہ جو تیرے منتخب بندے ہیں میں نے کبھی بہکا نہیں سکتا، میں نے کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی اچھی بات لکھی ہے، کہا کہ اللہ کو اخلاص اتنی پسند ہے کہ کافر اور مشرک بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے خداؤں کو جھٹلا کر مخلص ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کے جذبے اخلاص کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو جو مومن بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، تو سوچو رب العالمین کے پاس ان کے جذبے اخلاص کی کتنی بڑی قدر ہوگی۔ جو کام اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام کبھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ چند علامتیں ہیں، چند نشانیاں ہیں۔ اگر جاننا ہو کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے
اگر ہے تو کہاں تک ہے؟ چند علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، مخلص انسان کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتا۔ جو اپنی تعریف خود کر لے وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ مخلص انسان نیک عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ کہیں غلطی یا کمی نہ ہو گئی ہو میرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاک زائی آپ بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون واقعی متقی ہے۔ اپنے تقوی کی کہانیاں آپ بیان نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ کون واقعی اس سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی مذمت کو بھی کیئر نہ کیجیے، یہ مخلص انسان کی علامت ہے۔ دوسروں کی تعریف میں زیادہ کھل کر، اہمیت دے کر، احساس کم تری کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنی رائے بدل لینا، اپنے معاملات بدل لینا، یہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راویہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے، اللہ بھی ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ آج اس سے ناراض ہیں، کل وہ ان سے راضی کرا دے گا۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ بھی ایسے بندوں سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ آج اس سے راضی ہیں، کل وہ ان سے ناراض کرا دے گا۔ اور تیسری بات ہے، دین کے معاملے میں جو خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں، وہی کام، وہی خدمت ہم سے پہلے کوئی اور کر لے تو انہیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر اخلاص کی دلیل ہے۔ یا پھر ہمیں اسے دیکھ کر جلنا، یا پھر ہمیں اسے کام میں رکاوٹ ڈالنا، یہ ہمارے اندر اخلاص نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کی رضامندی کو مقصد حیات بنائیے۔ ان سبھی باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اخلاص لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں، عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی پابندی ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔